یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ ہم یہ بات طے کریں کہ جب دنیا کی سپر پاور اس علاقے سے اپنی فوجیں وڈرا کرنا چاہتی ہے اور اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور ہم اس کی 10 سال سے مدد کرتے آئے ہیں، اور جب وہ آخری کانٹے نکالنے کا وقت آیا ہے، سوئیاں نکالنے کا وقت آیا ہے شہزادی کی، تو اس وقت ہم نے کیا کسی اور کو سپرد کرنا ہے یا خود لینا ہے؟ جی یہ فیصلہ کرنے کی بات ہے۔ ان میں کسی میں یہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ نیٹو سپلائی کو بند کرنے کی بات جو ہے پارلیمنٹ سے پاس کریں، اور ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ عوام کے جذبات کے خلاف چلتے ہوئے یہ بات کریں، اور نہ عوام کے جذبات کا ساتھ دینے کی ہمت ہے، کیونکہ ڈر ہے کہ اگر عوام کے جذبات کا ساتھ دیا گیا تو امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا، اور امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دے، اور یہ ڈرتے ہیں اس بات سے، امریکہ کے اثر سے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام پارٹیاں اس کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہیں۔ فوج نے بات سیدھا سیاستدانوں کے کورٹ میں پھینک دیا ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم ان سے پیسے کھا رہے ہیں، ہم جی ایچ کی جو ہے پینٹاگان سے تعاون کیے ہوئے، چلیے ہم تو کر نہیں رہے، ہماری تو کٹی ہو گئی امریکہ سے، آپ فیصلہ کریں، وہ کر نہیں رہے۔ دیکھیں اس وقت فوج کا اور سول قیادت کا، اپوزیشن کا اور حکومت کا، سب کا فرض ہے کہ وہ ایک ایسا فیصلہ کریں جو قوم کے مفاد میں ہو، جرأت مندانہ فیصلہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیٹو کو سپلائی جاری رکھنا ناگزیر ہے تو کہیں قوم کے سامنے آ کر کے یہ ناگزیر ہے، اگر نہیں ہے تو کہیں کہ ہم نے روک دی اور اس سارے کانسیکوینسز ہم برداشت کریں گے۔ ادھر جنرلز ملاقات کر رہے ہیں ہمارے جنرل کیانی صاحب سے اور جنرل وائن صاحب سے، وہ ملاقاتیں بھی جاری ہیں، ہمارے سفیروں کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں، پریشر بھی ہے، لگتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اندر خانے ہم نے بحال بھی کر دیا ہے، اور وہ انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان نے کہ ایوان صدر میں اجلاس ہوا تھا جس میں نیٹو کی سپلائی بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، ہم تو صرف اسٹیمپ لگوانا چاہتے ہیں، اور وہ گویا تیار نہیں۔ آج انہوں نے کہا یہ ہمارے کرنے کا فیصلہ ہی نہیں، پارلیمنٹ کے کرنے کا فیصلہ تھوڑا ہے، یہ تو ایگزیکٹو طے کرتی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی، تو کوئی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے۔ نون لیگ نے آج کہا کہ پٹرول کی قیمتیں اور فلاں ہم اس کی بائیکاٹ کرتے ہیں، کاف لیگ نے پہلے کر دیا تھا کہ کراچی میں یہ تک معاملے طے نہیں ہوتے تو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ گھبرائی ہوئی ہیں، اس کو اون نہیں کر رہی۔ میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے، دونوں میاں صاحبان ملک سے باہر چلے گئے، وہ دبئی سے امریکہ چلے جائیں گے، وہ شاید لندن اپنے امریکہ نہیں وہ بھی جائیں گے لندن ہی، وہی پہنچے ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں سارے لندن میں اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن میں کوئی لندن سازش کی بات نہیں کرتا، لیکن سارے ملک سے باہر ہیں۔ اور اب اگر یہ کوئی فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور اس کے کوئی رد عمل لوگوں کا پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا، تو قیادت باہر ہوگی آرام سے، اور یہاں سے جب سارے شور شرابہ دور ہو جائے گا پھر آ کے وہ کوئی بیان دے دیں گے جس کو۔ یہ سارے جو طریقے ہیں یہ بولڈ فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمیں سپلائی بحال نہیں کرنی، امریکہ سے تعلقات قائم نہیں کرنے، تو پبلکلی کہیے گا، صاف کہیے گا، اور آپ کا خیال ہے کہ یہ کرنا ہے تو پھر فوج اور سول اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کریں اور عوام کو کنونس کریں۔ بالکل، اور ایک افسوسناک بات، کراچی کی جو صورتحال ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، بلکہ پچھلے دنوں بھی ہم نے اس بات کو خاصا ڈسکس کیا تھا اور آپ کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی اس میں آیا تھا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ وقت کی کمی تھی، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہم نے پروگرام لیٹ کیا، آپ جانتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں، یوتھ ہے، یقیناً یہ بہت دلچسپی رکھتی ہے آج کے حالات کے حوالے سے، تو آپ کا جو سوال ہے وہ پوچھیے گا۔ زنیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایم ٹی سے۔ آپ سے ایک کوشچن ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے، لیکن سر جب اسٹرائکس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے بعد یا اوکیجنلی ان کے پاس الیکٹریسٹی کہاں سے آ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات کورٹ نے بھی ان سے پوچھی تھی، اور مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹریسٹی ان کے پاس اس لیے نہیں ہوتی کہ انہوں نے پیسے نہیں دیے ہوتے یہ الیکٹریسٹی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو، اور جب پیسے نہیں دیے ہوتے وہ فیول نہیں خریدتی، جب ان کے پاس فیول نہیں ہوتا تو جب مشینیں چلتی نہیں اور بجلی ہوتی نہیں، تو جب زور پڑتا ہے عوام کا تو یہ خزانے ہی سے پیسے نکال کے کہیں باہر سے نہیں لاتے، ان کو دے دیتے ہیں۔ بھائی یہ آپ پہلے ہی فیصلہ کرو، آپ کو لگتا ہے کہ فیول ختم ہونے والا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمپنیاں آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آخری مرحلہ آپ پہنچا ہے، تو آپ ان کو اتنے پیسے ریلیز کرو جو ان کی ضرورتیں پوری کرے اور وہ فیول خرید کر اپنے بجلی گھر چلا سکیں، اور بجلی گھر چلانے سے آپ کو بجلی فراہم کر سکیں۔ آپ ڈنڈے کے زور پر آتے ہیں، وہ پھر ایک دم ہبڑ دبڑ میں جو 2-4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی ضرورت بھی ہوا کرتی تھی ہمارے موجودہ حالات میں، وہ بھی نہیں کرتے، 1 مہینہ ایسا گزارتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ بدنیتی ہے، بری گورننس ہے، اور اگر سچ مچ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سے چلایا جائے اور لے کے چلا جائے تو آپ یہ اپنی مینجمنٹ بہتر کریں۔ یہ کہ جی آج جاری کر دیں گے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب پیسے، اور پیسے پہنچ جائیں گے اور تیل بھی آ جائے گا، تو یہ کوئی کرنے کی بات نہیں ہے۔ میں کوئی سیاسی موٹو اس سے نہیں کرتا، جیسے پنجاب میں کہا جا رہا ہے
کہ لاہور کی اور فیصل آباد کی اور گجرانوالہ کی صنعتیں جو ہیں وہ دانستہ تباہ کی جا رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس سے جو بے چینی پھیلتی ہے حکومت کو اس کا احساس ہونا چاہیے. بالکل. علی اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، UMT سے ہی ہیں. میرا کویشچن یہ ہے کہ جس طرح مسلسل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں، میری جو آبزرویشن ہے فیصل آباد سیالکوٹ میں جو میں نے دیکھا ہے اس میں اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے. اس طرح تو پورے پاکستان کا تو میدانی جنگ کا اللہ نہ کرے ایک ماحول پیدا ہو جائے گا. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آنے والے کچھ سالوں میں؟ یہ ٹھیک بات ہے، اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ رہا ہے اور لوگوں میں بے چینی بھی بڑھ رہی ہے اور لوگ سڑکوں پہ بھی نکل آئے ہیں. اب دو شکلیں، یا تو یہ پولیٹیکل رخ اختیار کرے گا، پولیٹیکل رخ اختیار کرے گا تو سونامی جسے عمران خان کہتے ہیں. لازمی نہیں کہ عمران خان کا سونامی آئے، کوئی سونامی بھی طوفان آ سکتا ہے جو سب کچھ بہا کے لے جا سکتا ہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ سونامی تو نہ آئے لیکن یہ جو جرائم کا رفتار ہے یہ بڑھتی جائے. اگر اس طرح لوگوں کا جبر رہا، حکومت رہی، تو جرائم کی رفتاری بڑھ سکتی ہے. پازیٹیو بات تو یہی ہے کہ ہم ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ اس کو حل کر لیں. اور ڈیموکریسی نہیں چلتی تو ہم نہیں کہتے کہ فوج آ جائے، لیکن ایسی صورت میں پھر اسٹریٹ پاور چلتی ہے. وہ بھی ڈیموکریسی کی ایک شکل تو نہیں، اگر کہتے ہیں اداروں کی تبدیلی تو نہیں ہوتی، لیکن جمہور کی رائے کا احترام ہوتا ہے کہ جب لوگ سڑکوں پہ اس وقت آتے ہیں جب عام جمہوری ادارے کام نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ اس کو انوائٹ کر رہے ہیں اور اس کو انوائٹ کرنے کے مترادف ہے. جی انعام راؤ ہیں ہمارے ساتھ. کیا جاننا چاہیں گی آپ ملکی اور سیاسی حالات کے حوالے سے؟ پاکستان ہر کسی ملک کے سامنے بھیک مانگتا پھرتا ہے، کبھی گیس کے لیے، کبھی بجلی کے لیے. یہ جو ایران پاکستان معاہدہ ہوا ہے گیس پائپ لائن کا، اس پہ عمل درآمد کب ہوگا؟ کوئی پازیٹیو رزلٹ سامنے آئے گا اس کے سلسلے میں؟ پاک ایران گیس لائن دیکھیں جی، انہوں نے بالکل اس کو ڈال رکھا ہے، مخمصے میں ڈال رکھا ہے. کبھی لگتا ہے کہ امریکہ کے پریشر میں آ گئے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ ہم اپنے مفاد میں کچھ فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اس کے لیے کیسے بنیں گے؟ پہلے تو چین اور پاکستان کے ایک بینک کا، دونوں ملکوں کے بینک کا ایک فائنینشیل ایڈوائزر بھی مقرر کیا تھا. اس پہ ڈسکس ہو رہا تھا، اس پہ بحث ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی. اچانک پتہ چلا کہ روس نے ہمیں آفر کی ہے کہ میں اس پائپ لائن کو آگے لے کے چلنے کو تیار ہوں. امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ ہم پابندی لگا دیں گے اس ملک پر جو ایسا کرے گا، کوئی مدد کرے گا اس منصوبے میں. تو روس کو تو نہیں لگا سکتا نا پابندی، اس کی کمپنی بھی اتنی بڑی ہے. تو اس پہ تسلی ہوئی تھی. پھر پتہ چلا تھا کہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹینڈر بھی دے دیے. پھر پتہ چلا ایران نے کہا کہ $25 کروڑ ہم دینے کو تیار ہیں. اب چین سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. ابھی تک ایک کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے. اور ہمارے وزیر پیٹرولیم جو ہیں ڈاکٹر آصم، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے وسائل سے بھی پیدا کر سکتے ہیں. وسائل سے پیدا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم ایک لیوی عائد کریں گے پیٹرول پر، ان چیزوں پر، اور اس پیسے کو وہاں انویسٹ کریں گے. وہ تو یہ کر نہیں رہے. ویسے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور ٹیکس کو حکومت کا خزانہ اور اپنا جو بیلنس شیٹ کو نارمل رکھنے کے لیے وہاں استعمال کر رہے ہیں. اس انویسٹمنٹ میں لگا نہیں رہے. ان کا ارادے کیا ہیں، ان کے نیت کیا ہے، ان کا منصوبے کیا ہیں، ابھی تک وہ کوئی واضح ہو کے ہمارے سامنے نہیں آ رہے. ذرا واضح ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. ہمیں گیس پائپ لائن بنانی پڑے گی. اپنے کنویں بھی کھودنے پڑیں گے جی. کنویں کھودنے کے لیے نئے ذخائر کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہلے سے گیس موجود ہے اور نکل رہی ہے اور وہ کنویں ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، وہاں نئے کنویں کھودے جا سکتے ہیں. اور کمپنیاں تیار ہیں اگر آپ ان کو مناسب پیمنٹ کریں. جو ہم کرنے کو اب سنا ہے کہ ایگری کر رہے ہیں، اگر ہم نے ایگری کر دی ہے تو پھر وہ میرا خیال میں بڑی آسانی کے ساتھ نئے کنویں کھودیں گی. اور نئے کنویں کے ساتھ اس بات کا امکان ہے کہ گیس کی بہت سی ضرورتیں ہماری پوری جی بالکل. جیسے گیس ہے، پیٹرولیم ہے، خاص طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، یقیناً یہ بیڈ گورننس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اب جیسے کراچی کے حالات کی بات کریں تو بہت زیادہ صورتحال وہاں پر خراب ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ایسا حکیم آئے گا، کون سا ڈاکٹر آئے گا جو وہاں پر علاج کرے گا اور وہاں کے جو حالات ہیں، خاص طور پر معصوم جانیں جو جاتی ہیں، تو اس کا کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ اب کون سی سیاسی پارٹی اٹھ کر کھڑی ہوگی یا کون وہاں کا پرسان حال ہوگا؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ایک دن MKM ناراض ہوتی ہے اور وہ پھر ہوتا ہے کہ سوئچ بند کیا، وہ حالات ٹھیک ہو گئے. سوئچ کھولا، حالات خراب ہو گئے. اگلے دن ANP خلاف ہو جاتی ہے، وہ ان کا شروع ہو جاتا ہے. تیسرے دن یہ پیپلز پارٹی، یہ لیاری کا مسئلہ تو پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے نا جی. وہاں ان کا ہولڈ ہے یا انہی کے گروپوں کا ہولڈ ہے. اور لیاری امن کمیٹی پر MQM کا جہاں لگے ہوئے ہیں، پستولیں، بندوقیں، تانے اور توپیں لگائے ہوئے کھڑے ہیں، وہاں اٹیک کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں ایک بندہ مارا گیا، لوگ پروٹیسٹ میں وہ گلیاں جنہوں نے دیکھی ہوئی ہیں کراچی کے لیاری کے علاقے کی گلیاں، وہاں تو گھسنا مشکل ہے. منشیات کا کاروبار وہاں ہوتا تھا. کراچی کی یہ پرانی آبادی ہے، وہ آبادی ہے جس کو کراچی میں آنے والے ہم جیسے لوگوں نے، ہم بھی جب وہاں گئے، انڈیا سے مہاجر آئے، ہم جو شمال سے گئے، پٹھان گئے یا انہوں نے سب نے مل کر اس کو ریڈ انڈین بنا دیا ہے. ان کو لیاری میں محدود کر دیا ہے. وہ بیچارے سینما گھروں کے باہر کھڑے ہو کے ایک طرح کی چوکیداری کرتے تھے، وہ بھی ہم نے نہیں انہیں کرنے دیے. ان کو ان کی حکومت پیپلز پارٹی کی اتنی دیر سے قائم ہے. ان کے ووٹر بھی ہیں 40 سال سے.
انہوں نے بھی ان علاقوں کو کوئی بہتر کرنے کی اور ان کی قسمت اور ان کا مقدر بننے کا کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے سچ مچ لگے. وہاں منشیات کا کاروبار ہے, وہاں گینگ وار ہو رہی ہے. بھائی اس کو ختم کرو. تم اس کو استعمال کر رہے ہو ایک طاقت کے طور پر, مسلح طاقت کے طور پر. اب کراچی کا مسئلہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے اور اتنا کمپلیکس ہو گیا ہے کہ ان 3 پاورز کے علاوہ جو سٹیک ہولڈر گنے جاتے ہیں جو حکومت میں بھی ہیں, اور طاقتیں بھی آ گئی ہیں, آفاق بھی چھوٹ کے آ گئے ہیں اور وہ اللہ بہت سی باتیں کر رہے ہیں. سنی تحریک بھی اٹھی ہے, اگرچہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے لاہور میں آزاد پاکستان کانفرنس کرنے کے بعد یہ کہا کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں, یعنی کہ ایک ملیٹنٹ اپروچ اختیار نہیں کی ہے. یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ فیکٹر ایسے ہیں جو کراچی کو سٹیبل نہیں ہونا دیتے. کراچی سٹیبل ہوتا ہے تو بلوچستان میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, وہ سٹیبل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں خبر آ رہی ہے. یہ ساری باتیں ہیں جس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت تو شاید آن سیم پیج ہو, لیکن حکومت یعنی کہ سول حکومت اور فوجی جو ہیں ہماری قیادت وہ آن سیم پیج نہیں ہیں, اور جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. حالات ٹھیک ہوتے ہیں جب وہاں عدالت عظمیٰ بیٹھ کر کچھ فیصلے کرتی ہے اور فیصلوں کی نگرانی کرتی ہے, حالات بہتر ہوتے ہیں. لیکن عدالت عظمیٰ کون سا کام کرے, وہ مانیٹر کہاں بٹھائے اور کیسے کرے اور کیوں کرے اگر حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن اگر سندھ میں کیا کمی ہے جی, ایم کیو ایم حکومت میں, اے این پی حکومت میں, پیپلز پارٹی حکومت میں, ایک فنکشنل مسلم لیگ ہے وہ حکومت میں, شاید کاف لیگ بھی کوئی ایک آدھ بندہ ہے وہ بھی حکومت میں, کیا رہ گیا وہاں جی؟ جماعت اسلامی اور جو سارے لوگ جو اپوزیشن میں ہیں ان کی تو اسمبلی میں اس طرح نشستیں ہیں نہیں, وہ بلکہ ہیں ہی نہیں. تو بہتر یہی ہے جی کہ اس مسئلے کو سوچ سمجھ کر اور نیک نیتی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے. اسی میں بہتری ہے. مختصراً ہم تھوڑا سا شام کی جو صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے چلیں. اسلامی کانفرنس تنظیم نے کوفی عنان کی جو ہے وہ کوششوں کی حمایت کر دی, تو مختصراً جاننا چاہیں گے کہ شام میں آخر کیا ہو رہا ہے, یہ بحران کیوں؟ اچھا, بڑی مختصر بات میں کرتا ہوں, کسی وقت تفصیل سے بیان کریں گے اس پر. مسلم ملک ہے یہاں, اب وہاں تھا کہ قرارداد پاس کی تھی سلامتی کونسل جو ریجیکٹ کر دی گئی تھی. اب کوفی عنان ایک اسکیم لے کر آئے ہیں کہ آپ فوجیں وڈرا کریں, آپ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کریں اور آپ انتخابات کے تیار ہوں. عرب ممالک اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور گویا بشار الاسد کے مخالف ہیں. اللہ کرے کہ یہ لگتا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے کہ حالات بہتر ہوں تو انشاءاللہ کل اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے یقیناً, کیونکہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ UMT سے آپ لوگ تشریف لائے, اور بہت شکریہ میر صاحب آپ کا بھی. تھینک یو, اور آپ کا بھی کہ آپ نے ایسا کنڈکٹ کیا شاندار طریقے کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اور شام کے حوالے سے ہم ضرور اس پر ڈسکس کریں گے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا, آپ کی ای میلز کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھا جو ہے وہ پروگرام لا سکیں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی گہری نظر سجاد میر صاحب کے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.